السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسے خلوت و جلوت میں اپنا نگہبان سمجھو، اور یہ جان لو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ کہہ دو دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے ان کی طرف آیات اور ڈرانے والے بھیجے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذلک بعث المبشرین والمنذرین۔ اللہ کو معذرت پیش کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی وجہ سے اس نے خوشخبری دینے والوں اور ڈرانے والوں کو بھیجا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لئلا یکون، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ بندوں کی حجت ختم ہو جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ بعض مفسرین نے اللہ کے اس فرمان کہ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر آیا، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، ای الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجیبوا واصررتم علی الشرک والمعاصی۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن تم نے ان کی دعوت قبول نہ کی اور شرک و نافرمانی پر اصرار کیا۔ لمبی عمر بھی انسان کے لیے نذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وفی ھذا دلیل علی انہ کلما طال بالانسان العمر کان اولا بالتذکر لانہ لا یدری متی یموت۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جوں انسان کی عمر بڑھتی ہے وہ نصیحت لینے کے زیادہ لائق ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کب موت سے ہمکنار ہو جائے۔ نذیر کی اقسام میں سے ایک 40 سال کی عمر کو پہنچنا بھی ہے۔ یہ عمر کی تکمیل کا وقت ہے، اس کے بعد انسان گھٹاؤ، زوال اور کمزوری کی طرف بڑھتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فمن بلغ الاربعین انتہا تمام وقضى مناسك الأجل ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخرة ويأخذ في الاستعداد للرحيل۔ جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کا کمال مکمل ہو گیا، اور زندگی کے ایام وہ گزار چکا، اب صرف واپس جانے کا وقت باقی رہتا ہے۔ لہذا 40 سال کی عمر کے بعد انسان کو چاہیے
کہ وہ اپنی زیادہ تر توجہ آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے اور موت کی تیاری پر مرکوز کرے۔ اللہ نے 60 سال کی عمر کو آخری معذرت اور انتباہ کی حد قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں معناہ اولم نعمرکم 60 سنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ نے اس شخص کے لیے معذرت کو ختم کر دیا جس کی عمر کو اس نے 60 سال تک پہنچا دیا۔ رواہ البخاری۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من عمرہ اللہ 60 سنة لم يبق له عذر يتمسك به لأن 60 معترك العباد وهو سن الاستسلام للہ وترقب لقائه، جسے اللہ نے 60 سال کی عمر تک زندگی دی اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا جسے وہ تھام سکے، کیونکہ 60 سال کی عمر بندوں کے امتحان کی جگہ ہے، اور یہ وہ عمر ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکنے اور اس سے ملاقات کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ 60 سال کی عمر کے بعد انسان موت کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہیں اور ان میں کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ 60 فَقَدْ آذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْأَجَلِ فَلْيُقْبِلْ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى جَمْعِ زَادِهِ وَتَحِيَّةِ الْآلَاتِ السَّفَرِ وَلْيَعْتَقِدْ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ یحییٰ فیہ غنیمہ، جب کوئی شخص 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ نے اس کے لیے عذر کو ختم کر دیا، اسے چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرے، سفر کی تیاری کرے اور یہ سمجھ لے کہ ہر دن جو اسے زندگی میں مل رہا ہے یہ دن اس کے لیے غنیمت ہے۔ سفید بال بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک انتباہ ہیں، یہ عمر کے اختتام کی شروعات اور رخصتی کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں هو الشیب معناہ اولم نعمرکم حتی شبتم ویقال الشیب نذیر الموت وما من شعرة تبیض الا قالت لاختها استعدی فقد قرب الموت، کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے، یعنی کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ تم بوڑھے ہو گئے؟ کہا جاتا ہے کہ سفید بال موت کی خبر دیتے ہیں، ہر سفید بال اپنے ساتھ والے سفید بال سے کہتا ہے تیاری کرو، موت قریب آ چکی ہے۔ بیماریوں اور تکالیف بھی موت کے آنے کی خبر دیتی ہیں، یہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں الامراض كلها مقدمات للموت ومنذرات به وان افضت الى سلامة جعلها الله مذكرة له، تمام بیماریاں موت کی پیش گوئیاں اور انتباہ ہیں، اگرچہ یہ شفا یاب بھی ہو جائیں تو اللہ انہیں انسان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ صحیح عقل بھی انسان کے لیے ایک انتباہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عقل اور یقین کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ انسان نصیحت کرنے والوں کی باتوں سے منہ موڑ لے اور قیامت کے دن سے غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب معاملہ طے ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ زندہ دل اور عقل مند وہی ہے جو اللہ کی آیات
اور اس کے انتباہات پر لبئی کہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ ہر زندہ دل کو ڈرائے۔ ضحاک رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا من کان عاقلا، یعنی جو شخص عقل مند ہو۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں القلب الحی هو الذي يكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطیبة، زندہ دل وہ ہے جس کے دل پر قرآن ایسے اثر کرے جیسے اچھی زمین پر بارش اثر کرتی ہے۔ دنیا کے حالات کی تبدیلی اور اس کا عارضی ہونا بھی اللہ کی نشانیوں اور تنبیہات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میرے قوم یہ دنیا کی زندگی تو صرف فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما عیبت الدنیا بأبلغ من فنائها وتقلب احوالها وهو ادل دلیل على زوالها فتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم وشیبتها بالحرم وحیاتها بالموت واجتماعها بفرقة الأحباب وكل ما فوق التراب تراب۔ دنیا پر سب سے بڑا عیب اس کا ختم ہو جانا اور اس کے حالات کا بدل جانا ہے، اور یہ اس کے زوال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، اس کا وجود عدم میں، جوانی بڑھاپے میں، زندگی موت میں، اور عزیزوں کی قربت جدائی میں بدل جاتی ہے۔ وَكُلُّ مَا فَوْقَ التُّرَابِ تُرَاب، ہر وہ چیز جو مٹی پر ہے خود مٹی بننے والی ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے حکمران اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا۔ ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، بے شک تو بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔